السلام علیکم دوستو، میں ہوں منو۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے ایک بہت اچھی کہانی لے کے آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے دوستو، قرآن مجید میں بہت سی کہانیاں ہیں، اور کل میری مما نے مجھے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پکے اور بہادر دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ دوستو، سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے، اور یہ سورت مکہ کے بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے، اور اس کے اندر 135 آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام اور ہمارے پیارے نبی کے بہت سخت دشمن تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، تو ان کو راستے میں نعیم بن عبداللہ نام کے ایک صحابی ملتے ہیں، اور حضرت عمر کے ارادے کا جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی بھی خبر لیں، کیونکہ آپ کی بہن اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کو بہت غصہ آتا ہے، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی بہن اور بہنوئی چھپکے حضرت خباب سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت عمر کو وہ دونوں دیکھتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی سورت کو چھپا لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ سن لیا ہوتا ہے، اور ان کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اپنی بہن اور ان کے شوہر کو بہت مارتے ہیں۔ لیکن ان کی بہن پھر بھی کہتی ہیں، آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کی بہن انہیں بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سورۃ طٰہٰ کو پڑھنے کے لیے مانگتے ہیں۔ ان کی بہن ان سے کہتی ہیں کہ پہلے آپ نہا دھو کر صاف ہو جائیں، پھر میں آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گی۔ دوستو، جب حضرت عمر سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو یقیناً کسی خدا کے الفاظ ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کری ہے کہ اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل دونوں ہی بہت طاقتور اور بہادر لوگ تھے، اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، تاکہ جو مشکلات اور تکلیفیں مسلمان اٹھا رہے تھے وہ کم ہو جائیں، کیونکہ ان دونوں افراد سے لوگ بہت ڈرتے تھے۔ بس دوستوں، پھر کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، میری مما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کا بہت برا حال تھا، مسلمان سخت تکلیفوں سے گزر رہے تھے، اسی لیے سورۃ طٰہٰ کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد مسلمانوں اور ایمان والوں کو تسلی دینا تھا کہ سچائی اور حق کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ایسی آزمائشیں ہر زمانے میں آتی ہیں، لیکن آخر میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو صحیح راستے پر چلتا ہے۔ دوستو، اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی ہے، لیکن وہ میں آپ کو دوسری کہانی میں سناؤں گی۔ تو دوستوں، قرآن کہانی کی اس کہانی سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا بھی ہے اور حق کے راستے کو ڈھونڈنا بھی ہے، کیونکہ اگر حضرت عمر سورۃ طٰہٰ کی وہ آیت نہ پڑھتے تو کبھی بھی حق کو نہ ڈھونڈ پاتے، اور دیکھیں حق کے راستے پر چل کر ان کو اتنے اچھے دوست ملے جو کہ تمام دنیا کے لیے رحمت العالمین ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ میں ایک اور کہانی لے کر آؤں گی لرن ود منو پر۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی اور حق بات شیئر کرنے سے ہی ہم سب مسلمان کامیاب ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب۔